یہ کہانی صرف ایک ڈاکو کی نہیں، یہ ایک ایسی دھرتی کی پکار ہے جو انگریز کے جبر تلے سسک رہی تھی۔ یہ آواز ہے اس ہتھوڑے کی جو لوہے کو نہیں، ظلم کے ایوانوں کو پگھلا دیتی ہے۔ یہ داستان ہے نظام لوہار کی، ایک ایسا جوان جسے تقدیر نے لوہار بنایا مگر وقت نے اسے بغاوت کی علامت بنا دی۔ بات ہے 1900 کے آس پاس کی۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جھونپڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ کسی چولہے کا نہیں بلکہ بھٹی کا دھواں تھا، جہاں نور دین لوہار دہتے لوہے کو ہتھوڑے سے پیٹ رہا تھا۔ پاس ہی ایک ننھا نظام آنکھوں میں تجسس لیے دیکھ رہا تھا۔ نور دین نظام کو دیکھ کر کہتا ہے، پتر لویا بھی بندے وانگر ہوندا ہے، جے گرم ہوئے تے جو مرضی شکل دے دے وہ، پر جے ٹھنڈا ہو جاوے تے تلوار بھی نہیں بندی۔ یہ جملہ نظام کے دل پر کندہ ہو گیا۔ شاید تقدیر بھی لوہے کی طرح تپنے والی تھی۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے کسان تھے، دن بھر ہل چلاتے، رات کو بھوکے سوتے، مگر ان کے سروں پر ایک بوجھ تھا، انگریز کا ظلم۔ اگر ٹیکس نہ دیا جائے تو بیل ضبط گھر جلائے جاتے تھے۔ نظام کے اندر کچھ جلنے لگا تھا، ایک چنگاری جو وقت آنے پر بھڑکنے والی تھی۔ وقت گزرا، نظام اب ایک ماہر لوہار بن چکا تھا۔ اس کے بنائے اوزار مشہور ہو گئے تھے، مگر دل کے اندر غصہ تھا، بغاوت تھی۔ ہر دھونکنے کے ساتھ وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر بھی لوہا گرم ہو رہا ہے۔ ایک دن انگریز سپاہیوں نے امام دین نامی کسان کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ ٹیکس نہ دے سکا۔ نظام نے دیکھا، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا۔ نظام نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بند کرو یہ ظلم، او بندہ غریب ہے، مجرم نہیں۔ گاؤں والے بولے، پتر نظام چپ رہ، اے انگریز تیری زندگی بھی برباد کر دیں گے۔ مگر وہ لمحہ نظام کے لیے زندگی بدلنے کا تھا۔ اب خاموشی بغاوت بن چکی تھی۔ اگلی رات نظام نے اپنے باپ کی بھٹی سے ایک خنجر اٹھایا۔ وہ گیا پولیس چوکی کے پاس اور دیوار پر لکھا، ظلم کے ایوان لرزیں گے، نظام لوہار آ رہا ہے۔ وہ جلتا ہوا تیر چوکی پر پھینکتا ہے، دھماکے کی روشنی ہر طرف روشن ہو جاتی ہے۔ صبح گاؤں جاگا تو انگریز بل گئے تھے۔ اب نظام صرف ایک شخص نہیں، ایک نشان بن چکا تھا۔ نظام جانتا تھا اب واپسی ممکن نہیں۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی راہ لے لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک لوہار کا بیٹا ایک باغی ڈاکو بن گیا۔ کچھ دن بعد نظام نے ایک سرکاری قافلے پر حملہ کر دیا، مگر اس نے کسی سپاہی کو نہیں مارا، صرف خزانہ لوٹا اور وہاں ایک پرچی چھوڑ دی۔ اس میں لکھا تھا، یہ دولت عوام کی ہے، واپس عوام کو جائے گی، ہم ڈاکو نہیں، انصاف کے مجاہد ہیں، نظام لوہار۔ لوگوں نے اسے ڈاکو نہیں، ہیرو کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ صرف انگریزوں کو لوٹتا تھا اور غریب عوام کی مدد کرتا تھا۔ جنگل کی چٹان پر نظام اپنے ساتھیوں کا ساتھ کھڑا ہو کر برٹش حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ایک دن جنگل میں آ کر نظام نے اپنے گاؤں والوں سے کہا، او بھائیوں، تلوار بھی اودے ہاتھ وچ چنگی لگدی ہے جیڑا اونوں ظلم دے خلاف چمکاوے۔ میں نظام لوہار ہاں تے جدوں تک میرے اندر ساہ ہے انگریز دا ظلم نہیں چلے گا۔ یوں ایک لوہار کا بیٹا تاریخ کے صفحات پر بغاوت کی ایک نئی لکیر دار بن گیا۔ اب نظام لوہار ایک نام نہیں، ایک داستان بن چکا تھا۔ یہ تھی نظام لوہار کی داستان کے بارے میں پہلی قسط۔ اگلی قسط میں دیکھیے نظام لوہار اور اس کا انصاف۔ کیا وہ ڈاکو تھا یا عوام کا ہیرو؟ انگریز اس کے پیچھے کیسے پڑے اور اس کے قافلے میں کون غدار نکلا؟